बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और मैं हूं अली अमजद चौधरी। बहावलपुर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली थी। तमाम कायदीन ने उसे खिताब भी किया। उससे कबल भी मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त रैलीज़ और जलसे हो चुके हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से। मुल्तान हो या कराची हो, क्वेटा हो या लाहौर हो, पिशावर हो, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे हुए। अब उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा। और दूसरी तरफ एक और दावा भी अक्सर किया जाता है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं की तरफ से कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुख्तलिफ पार्टीज़ में कोई दरार नहीं है, आपस में कोई भी फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल तमाम पार्टीज़ बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में शामिल पार्टीज़ किस हद तक एक दूसरे के साथ हैं, किस हद तक एक दूसरे को कबूल करती हैं, इस हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान भी खड़े किए गए हैं। बिलखसूस हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इस हवाले से, मुख्तलिफ तजियाकारों के हवाले से भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM में शामिल जमातें जिस तरह दावे कर रही हैं, इस तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं है। इस हवाले से मुख्तलिफ रिजर्वेशंस अभी सामने आए, अगरचे उनकी तरदीद तो कर दी जाती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये मसाइल अब भी मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि ये इत्तेहाद गैर फितरी है। ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं कहा गया, बल्कि मुख्तलिफ तजिया निगारों की तरफ से भी इसे कहा गया। दीगर जो शख्सियात थी जिन्हें गैर जानिबदार कहा जाता है, उनकी तरफ से भी इस तरह की बातें कही गई कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है। और ये गैर फितरी इत्तेहाद कहीं कहीं देखने में भी मिला। जिस तरह मुल्तान के जलसे में मैं खुद भी मौजूद था और बिल्कुल तकरीबन उसी जगह पे मौजूद था जहां स्टेज सजाया गया था। किला कौन कासिम बाग में तो जलसा नहीं हो सका था डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, लेकिन ये घंटे घर चौक में हुआ था और मैं खुद भी तकरीबन उसी जगह पे मौजूद था। अब सूरत हाल वहाँ क्या होती थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल मुख्तलिफ जमातों के कारकुन आते। वो कब आते? जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा खिताब के लिए आई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन उस वक़्त सबसे आगे दिखाई दिए और उन्होंने उस वक़्त अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार भी किया और पुरजोश नारे भी लगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक। लेकिन जब मरियम साहिबा खिताब उनका मुकम्मल हुआ, उसी के साथ ही वहाँ देखा गया कि आसिफा भुट्टो साहिबा जो है, जब वो खिताब के लिए आई तो फिर उसी जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आ गए, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन उस वक़्त बैक में जा चुके थे, पीछे को जा चुके थे। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब आए तो वहीं देखा गया कि जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुन वो आ गए। बिल्कुल ये वही जगह थी, यानी ये जगह खाली होती रही। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन उस जगह पे मौजूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन चले जाते हैं, आसिफा भुट्टो आती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आ जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जब जाते हैं, जब आसिफा भुट्टो का खिताब ख़त्म होता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा एक दरमियान में अभी तक एक रिफ्ट मौजूद है कि PDM में शामिल मुख्तलिफ जमातों के कारकुन अपने अपने कायदीन का सिर्फ खिताब सुनने के लिए आते हैं। बज़ाहिर होना तो ये चाहिए था कि PDM में शामिल मुख्तलिफ जमातों के कारकुन तमाम लीडरशिप को वही फोकियत दे। अब आप इसका देख लीजिए कि जब PDM का मुल्तान में जलसा था, वहाँ मुख्तलिफ रहनुमा बुलाए जा रहे थे, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की बारी आती है तो वही जो बुला रहे थे उस वक़्त सब रहनुमाओं को, उन साहिब को भी ऐलान करना पड़ा कि मौलाना राशिद सोमरो साहब आएंगे। राशिद सोमरो साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को स्टेज पे कॉल करेंगे। इसकी वजह क्या होती है, ये भी एक बड़ा डिफ़र है जो इन रहनुमाओं के दरमियान इस वक्त पाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सुप्रीमेसी जो वो PDM में बहाल रहे। वो अगर PDM के सरबराह हैं तो उन्हें उसी तरीके से कबूल किया जाए, उसी तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाए। इसी वजह से जब वो खिताब के लिए आते हैं मौलाना फजलुर रहमान, तो उससे पहले मौलाना राशिद सोमरो साहब आते हैं। वो स्टेज पर उनके लिए बड़े बड़े नारे लगवाते हैं, उसके बाद उन्हें कायदे इनकलाब और बड़े नारे देकर फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाते हैं। दीगर वहाँ मौजूद जो भी कंपेयरिंग के लिए वहाँ वो लोग मौजूद होते हैं,
ان پر یہ نہیں کہا جاتا، ان پہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس طریقے سے نہیں بلا پائیں گے جیسے مولانا راشد سومرو صاحب، تو راشد سومرو صاحب ان کے لیے آتے ہیں۔ یہیں سے کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جو اندرون خانہ جو رکھنے ڈال رہی ہیں، جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اتحاد بظاہر اس وقت کھڑا ہے حکومت کی مخالفت میں متحد ہو کر، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اندرونی طور پر یہاں کچھ ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں جو ان رہنماؤں میں، ان پارٹیز میں موجود ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جاتی ہیں، کراچی جاتی ہیں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر وہاں جاتی ہیں، ان کو پروٹوکول بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن وہاں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر کو پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے حلقے ایسے ہیں کہ جن کی تقریر کو نہیں سراہ رہے، جس طریقے سے الفاظ انہوں نے وہاں استعمال کیے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے تحفظات پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی موجود ہیں، اور یہ تحفظات یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ان کا بھی، ان کے زیادہ کچھ ایسے چاہنے والے حلقے ہیں، بڑے حلقے، کہ جو اس تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اس طرح کے الفاظ وہاں نہیں کہنے چاہیے تھے کہ جنہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ان رہنماؤں کی بقول کے وہ بڑے خوشامدانہ الفاظ تھے، وہاں خوشامد کا عنصر نسبتاً زیادہ تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اگرچہ بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو، انہیں بلایا گیا رات 1:30 بجے، آصفہ بھٹو زرداری، بلاول بھٹو زرداری ان کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، انہیں نوڈیرا ہاؤس میں ٹھہرایا بھی جاتا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب شاید وہ اس تک پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہ ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ ماضی میں دیکھا جائے تو یہ بڑے رفٹ رہے ہیں آپس میں میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان، تو شاید وہ ابھی تک کہیں نہ کہیں سے اس وقت بھی موجود ہیں۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت سنسیرلی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس رہے، اور اسی وجہ سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تقاریر بھی یہی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ، لیکن شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس حد تک آگے نہ جا سکے۔ محترمہ مریم صاحبہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفوں کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی ہے تو ایسی صورت میں شاید پی ڈی ایم کا یہ استعفوں کا معاملہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ استعفوں کے حوالے سے جو تحریک چلا رہی شاید وہ اتنی زیادہ مؤثر نہ ہو، لیکن دوسری طرف سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ قربان کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتی۔ اسی حوالے سے سینٹ کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اس حوالے سے کیا سوچیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ اپنی اسمبلی کی نشستیں بھی اس وقت جو گزشتہ عام انتخابات ہوئے تھے ان میں ہار چکے تھے، مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں اس استعفے دیے جائیں اور وہ حکومت کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک دوسرا آپشن قابل قبول۔ اب یہاں تضادات ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے بارے میں یہ ماضی میں سمجھا جاتا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہ کوشش کر رہی ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتی ہے اور آنے والے وقت میں وہ ان کے لیے بہتر طور پر کام بھی کر سکتی ہے، ان کے ساتھ تعاون بھی کر سکتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون شاید دوسری ایک بالکل اس کے برعکس اپنا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ مشہور تھی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر دے سکے کہ وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، وہ ان کے ساتھ آنے والے وقت میں اپ کمنگ ٹائم میں وہ تعاون کر سکتی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی
شاید اس وقت صورتحال میں اس وقت تھوڑا نسبتاً اب آگے جا چکے ہیں، اور بالخصوص مولانا شیرانی کی بغاوت کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک بغاوت پیدا کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام میں، اور اسی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی وہ تقاریر جو مولانا شیرانی کی بغاوت سے قبل تھیں، ان میں اور ان تقاریر جو اس کے بعد کر رہی ہیں بالکل وہ مختلف ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو نسبتاً ایک بڑے معتدل قسم کی گفتگو کے لیے مشہور تھے، لیکن ان کی گفتگو میں اس وقت جارحیت واضح طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ان تینوں جو بڑی میجر پارٹیز ہیں، ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل مختلف پارٹیز، ان کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت مختلف ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے مفادات کسی بھی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ الائنس کیا ہوگا؟ یہ کچھ عرصہ یہ الائنس چلے گا۔ اس الائنس کے لیے سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے اس حکومت سے چھٹکارا پانا۔ سب پارٹیز بالخصوص یہ تین بڑی پارٹیز یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اب ان کے لیے اگلے 2 ماہ 3 ماہ بہت زیادہ اہم ہوں گے۔ اگر ان 2 ماہ میں یہ کامیاب ہو جاتی ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کامیاب ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے میں، تو پھر بھی اس کے بعد نتیجہ یہی ہوگا کہ ان کے مفادات کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور یہ پارٹیز پھر بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا، اگر اگلے 2 سے 3 ماہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنے میں یہ کامیاب نہیں ہوتے، تو لازمی طور پر یہ اتحاد بھی پھر ڈھیلا پڑتا جائے گا۔ اس اتحاد میں بھی آہستہ آہستہ لوزنگ ہوگی، آہستہ آہستہ اس میں دراڑیں پیدا ہوتی جائیں گی، اور پھر یہ دراڑیں الٹیمیٹلی مطلب آپ ایک لگا لیں کہ تقریباً 2021 میں ہی جب یہ اتحاد کسی صورت کے اندر اس وقت برقرار نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اس وقت ان میں شامل مختلف جو پارٹیز ہیں انہیں واضح طور پر اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت جانے والی نہیں ہے، اور یقینی طور پر آئندہ 2 سے 3 ماہ بہت زیادہ اہم ہے اس اتحاد کے لیے بھی اور اس حکومت کے لیے بھی۔ اگر اگلے 2 سے 3 ماہ وزیر اعظم پاکستان اپنی حکومت کو برقرار رکھ جاتے ہیں، تو پھر آنے والے 2 سے 2.5 سال جو ان کا عرصہ بچ جاتا ہے، اس میں انہیں گرانا ممکن نہیں ہوگا اس حکومت کو، اور اس کے ساتھ PDM کو بھی بچانا ممکن نہیں ہوگا۔